دیا اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا، بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا، امام کے بازو میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا۔ مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی، ایک ہلکی سی جھرجھری لی، آواز بھی نہ نکل سکی۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کے سانس ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی سانس ٹوٹی میرے امام نے اپنے بازو اور اپنے بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا، ایسا خون کی پھوار نکلی، اللہ اکبر، کہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی، یہ 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ اور جب آپ ننھے سے معصوم کا لاشا لے کر میدان سے جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ شہربانو اور سیدہ زینب آپس میں باتیں کر رہی تھی، دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے حسین پاک نہیں مان رہے تھے، آخر پانی دے دیا نا، اسی لیے تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی میرے امام علی اصغر پاک کا لاشا لے کر کے پہنچے آستین میں چھپا کر کے، تو سیدہ زینب نے کہا دیکھو نا بھیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے، انہوں نے پانی دے دیا نا۔ میرے امام نے فرمایا ہاں پانی تو میرے بیٹے نے پی لیا ہے لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پانی پی لیا ہے۔ جب اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر کا چھیدا ہوا حلق بیبیوں نے دیکھا تو خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، بتاؤ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، یہ نمازیں ہم تک پہنچی، یہ عبادتیں ہم تک پہنچی، یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا۔ اب بتاؤ جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، قبر میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی؟ اگر تمہارے پیر و مرشد سید ہیں تو اپنے پیر سید کا دل نہیں دکھاتے، روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھا رہے، اس کا کیا؟ جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیہ پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا۔ جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے؟ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ؟ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ یاد رکھنا دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، یہ کیا حسینیت
हुसैनियत है, भाई भाई में झगड़ा है, ये क्या हुसैनियत है? नहीं मेरे भाई, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? करबला वालों की पहचान क्या है? अल्लाह अकबर। जब करबला हो गया, करबला होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक मदीने मुनव्वरा आ गए, आपकी शादी भी हो गई, कई दिन गुजर चुके। अल्लाह अकबर। कभी नहीं हंसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी नहीं हंसे करबला के बाद, कभी नहीं मुस्कुराए, कभी ठंडा पानी भी नहीं पिया, कभी अच्छा खाना भी नहीं खाया, जल्दी सोते भी नहीं थे, रात दिन इबादत इबादत इबादत, रोना रोना रोना। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई दौड़ते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, इमाम इमाम, एक बंदा है जो करबला में था और अहले बैत पे उसने जुल्म किया था, वो मदीने मुनव्वरा आया है और मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर लिए हैं। इमाम, कितनी खुशी की बात है कि सबने दरवाजे बंद कर लिए, न उसको कोई रहने को जगह देता है, न खाना देता है, न पानी देता है। इमाम ने सुना, वो खुशी खुशी बता रहा था कि आप लोगों का दुश्मन, आप लोगों का कातिल, आपके घरों को उजाड़ने वाला मदीने आया तो मदीने मुनव्वरा में जलील हो रहा है, न कोई घर दे रहा है, न कोई खाना दे रहा है, न कोई पानी दे रहा है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन अबुल अइम्मा सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो कहाँ है? उसको बुलाओ, उसको बुला के ला। ये हंसी की बात नहीं है, उसको बुला के ला। अरे वो कुछ भी है, मुसाफिर है ना, हमारे शहर में आया। कौन? कातिल अहले बैत। बुला उसको। वो आया, आने के बाद इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, फरमाया कितने दिन मदीने में रहोगे बता दो, रहने का इंतजाम हो जाएगा। वो खा पी करके इमाम को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसने कहा, अली, आपका असल नाम? अली इब्न हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल। अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये जो तुम एहसान पे एहसान किए जा रहे हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखों में खून उतर आया, और खून उतर आया तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये जो मदीने वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, इनमें से कोई करबला में नहीं था। जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था। तू वही है ना, तेरे ही कहने से मेरी फूफियों के और बहनों के दुपट्टे छीने गए थे। तू वही है ना, तेरे कहने से मेरे गले में तोप डाला गया था, मेरी पीठ पर ताशियाने मारे गए थे। तू वही है ना, तेरे कहने से मेरे भाई अली असगर के हलक में तीर चलाया गया था। तू वही है ना, तेरे कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी पीठ के नीचे बीमारी में जो बिस्तर था वो तक खींच लिया गया था, चूल्हा तक लूट लिया गया था। तू वही है ना, वही है ना, वही है ना। उसने कहा, मैं तो वही हूँ। कहा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पहचाना, मैंने तो तुझे देखा था, तेरे जुल्म सहे थे। कहा, फिर इमाम, जब आपने मुझे पहचान लिया तो फिर ये एहसान किस लिए कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, जो कुछ तूने किया वो तेरे खून की खबासत थी, और जो हम कर रहे हैं ये हमारे खानदान की रिवायत है। हमारे दरवाजे पे अगर दुश्मन भी चल के आता है, इंतकाम तो अल्लाह लेगा तुम लोगों से, लेकिन चूंकि दरवाजे पर चल कर आए हो तो हम तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। ये हुसैनियत है, ये करबला वालों का किरदार है। आपकी अम्मी से आपकी कितनी बनती भाइयों, वो बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा को दुख देने वाले और अहलुल बैत पे जुल्म करने वाले जालिम को भी चौखट पे बुला के खाना खिला रहे, कहते हैं अल्लाह इंतकाम लेगा। आप बताओ, वहां दुश्मन के साथ ये सलूक है, ये इमाम हुसैन की तरबियत है। आज आप तो अपनी अम्मी की कभी एहतराम नहीं करते, आप अपने अब्बू का एहतराम नहीं करते। नात खानी करने वाले को 10-10 की, 20-20 की, 100-100, 500-500 की नोट ला के देते हो, मुकर्रिर को ला के देते हो, पीर साहब को ला के देते हो। क्या ऐसे खुशदिली के साथ अपने माँ बाप को भी ला के देते हो? कौन सी हुसैनियत पर हम अमल कर रहे हैं? माँ बाप दवा के लिए तरस रहे, उनको कहते हो डोकरी डोकरा, बुड्ढी बुड्ढा, हम तुम्हें कितना पाले, कितनी परवरिश करें, क्या सब कुछ कमा के तुम्हें पे खर्चा कर दे? माँ बाप की बद्दुआ लेते हो और यहाँ ला के नजराना देते हो। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ, एक बात याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ लोगे, किसी की दुआ तुम्हें कभी तरक्की नहीं दिला सकती। ये बात मैं हक कह जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये हमारे मखदूम साहब के शहजादे मेरी तारीफ करेंगे। माँ बाप की बद्दुआ लेकर, माँ बाप का दिल दुखा के, चाहे सैयद साहब की दुआ ले लो, चाहे पीर साहब की दुआ ले लो, चाहे इमाम साहब की दुआ ले लो, चाहे किसी वली की दुआ ले लो, अगर माँ बाप नाराज है
کسی کی دعا تمہیں ترقی پہ نہیں لے سکتی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کیا تعلق ہے ماں باپ سے۔ ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے۔ بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4-4 ہزار کا ڈریس لائیں گے، اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا۔ بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے، ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے۔ کیوں بھائیو، بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے، پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے، پہلے اچھی سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے۔ اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے، امی کے ساتھ اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی، اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی، ہمیں کھلا دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی۔ یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا۔ بھائیوں، ہم پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر، پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ، اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی، خشک بستر پہ سلاتی تھی۔ حسینیوں، اہل البیت سے محبت کرتے ہو، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جس سے جو ماں باپ کا وفادار نہیں، وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے محبت کی تو ان کے کردار پہ عمل کرو۔ امام حسن نے، توجہ کر، ٹائم اب ختم ہوتا ہے لیکن سن لے، امام حسن نے پوری زندگی، اسی بات پوری کر رہا ہوں، امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ اس کو سننے کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد رکھو۔ امام حسن نے اپنی امی کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور ان کی امی کیا تھی بھائیو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا، ایسی شان والی خاتون کے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ غور تو کریں، کیا شان ہے ان کی، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے۔ کیا شان ہے ان کی، اگر چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کی چکی چلائیں، جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کے بچوں کو جھولا جھلائیں۔ کیا شان ہے ان کی امی کی۔ ارے بھائیوں، نیکوں کے ساتھ کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، لیکن امام حسن نے کبھی امی کے ساتھ کھانا یعنی ایک پلیٹ میں نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانے کی بھی ایک فضیلت ہے، تم نے ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ امام حسن کہتے ہیں گستاخی نہ ہو جائے، گستاخی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ مطلب کیا گستاخی؟ تو فرمایا میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری امی کی نظر کسی لقمے پہ پڑے برتن میں اور مجھے خبر نہ ہو، اور وہی لقمہ میں اٹھا کے منہ میں ڈال لوں، تو ماں کے آگے کا لقمہ اگر میں اپنے منہ میں ڈال لوں گا تو امی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی پلیٹ میں ایک ساتھ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ امام حسن کا ادب ہے، اور آج کل کے لڑکے ماں کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں۔ کتنے وہ ماں باپ ہیں جو مسجدوں کے زینوں پہ بیٹھ کر، مندروں کے زینوں پہ بیٹھ کر، سگنلوں کے پاس کھڑے رہ کر بھیک مانگتے ہیں بڑھاپے میں۔ آپ یہاں نذرانہ دے رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، محلے کے اندر شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں کھانا نہیں دیتے، ہماری بہو ہمیں کھانا نہیں دیتی۔ سوچو، یہ اہل البیت کی محبت نہیں، ہم کہیں نہ کہیں منافقت کے راستے پہ، یزیدیت کے راستے پہ چلے۔ امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سرکار علی اکبر نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ امام قاسم نے ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سیدہ زینب نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ بھائیو، صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے، نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ میدان عمل میں آؤ، اگر اہل بیت سے محبت کیے، سچی محبت کرو ان کے طریقے پہ چل کے۔ آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں۔ اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت، اگر واقعی سچی محبت کی، کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی؟ کون ایمان پہ مرے گا کون نہیں مرے گا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ آقا ارشاد فرماتے جیسے دلہن کو سجا سوار کر دولہے کے گھر لے جایا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کا محب مرتا ہے تو اس کو سجا سوار کر دلہن کی طرح جنت پہ لے جایا جاتا ہے۔ کہاں پہنچے گا؟ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سن لو کہ جب امیر تیمور
ان کا انتقال ہوا. امیر تیمور کون؟ مغل بادشاہوں کا مورث اعلیٰ. لوگوں نے ان کا نام سن رکھا امیر تیمور کا. امیر تیمور کا امام یوسف نبہانی لکھ رہے، بھائیوں میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو. امیر تیمور کا انتقال ہوا. امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے. بھائیوں یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا. لیکن قربان جائیں، ہائے ہائے ہائے، امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے. تو بچپنے کے دوستوں نے رشک کرتے ہوئے کہا، او دشمن خدا، تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے آقا نے خود فرمایا، ارے یہ کچھ بھی تھا، میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کو اس لیے مقام عطا کیا گیا. یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے توبہ کرو. آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے. گناہوں سے بچو، نماز کے پابند بنو، نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں. اس لیے سچی توبہ کرو. امام حسین کو خوش کرو، ان کے نانا کو خوش کرو، ان کے رب کو خوش کرو، راضی کرو. اپنی زندگی کو بدل و تبدیل کرو. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو سکھاؤ، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو. کب تک کے غربت میں زندگی گزارو گے؟ کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے؟ کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے، اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب امام ہوئے. اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے. امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے. امام احمد ابن حنبل کے استاد، یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے. یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا. تعلیم عام ہوگی، اچھی سوچ عام ہوگی. تعلیم عام ہوگی، جرائم کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا. یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں گے تو نوکری نہیں لگتی. میرے بھائیوں، ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ برا مت ماننا، جتنی رقم آپ جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، جلسوں کے خرچے کم کر کے اتنی رقم آپ تعلیم کے نام پہ خرچہ کیجئے. اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے. پہلی آیت جو آئی ہے وہ تعلیم کے حکم پر آئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو SSC پڑھا کے، یعنی 10ویں 12ویں پڑھا کے ڈراپ آؤٹ مت کرو، نکال مت دو، بلکہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. دین پڑھا کر ان کو میڈیم اسکول کے اندر داخلے کراؤ، انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلے کراؤ. دین کے ساتھ ان کو دنیا پڑھاؤ اور دنیا کے ساتھ ان کو دین پڑھاؤ. آپ کا بچہ IAS بننا چاہیے، IPS بننا چاہیے، وکیل بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے. کتنا بڑا المیہ ہے نا مسلمانوں. ہمارا بڈھا بھی مرتا ہے تو کافروں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، اور ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کافر کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتا ہے. آخری میں بھی کافی ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا اور پہلے بھی کافی ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مومنین کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں تاکہ بچہ پیدا ہو کے پہلے مومن ہی کا چہرہ دیکھے، اور ہمارا مرنے والا بڈھا بھی مرتے مرتے بھی کسی مومن کا چہرہ؟ یہ ساری باتوں پہ کب غور کرو گے؟ آپ تو برادری کے نام پہ لڑتے ہو، سلسلے کے نام پہ لڑتے ہو، محلوں کے نام پہ لڑتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو. بھائیو یہ لڑو گے تو پھر آپ اس طرف سفر کب کرو گے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، لیکن یہ عہد کر کے اٹھو، امام حسین کے نام پہ، پنجتن کے نام پہ، ان کے نانا کے نام پہ کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے. یہ آج آپ کو عہد کرنا ہے. اور اپنے پیسوں کی حفاظت کیجیے، پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو علم کے نام پہ خرچ کیجیے، اپنے خرچے بچائیے. یہ جو گٹکا کھا کھا کر کے تھوکتے ہو، یہ کئی ہزاروں کا تو گٹکا کھا کے تھوکتے ہو، پان کھا کے تھوکتے ہو، کئی ہزاروں کے تو پان کھا جاتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، کئی ہزاروں کی سگریٹ پی جاتے ہو. تھوڑا آپ اس پہ غور کیجیے. آپ فضول خرچی سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے. اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمان
مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہے. میں کہتا ہوں جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی بھائیوں, لیکن ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچہ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے یہ سارے پرابلم ہے, مسائل ہیں. تو اپنے پیسے بچائیے, اپنے خرچے بچائیے, فضول خرچی سے بچیے, اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیجیے, اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجیے, دین پہ خرچ کیجیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے, بلی ٹولہ یہ جو نام ہے, میری گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کا اچھا اسکول ہونا چاہیے, اچھا کالج ہونا چاہیے. مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں, اونچے مینار بنانے کی بجائے اسکول اور کالجز اچھے بناؤ جہاں دنیاوی علوم کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو. تو اس میں کیا ہوگا, اپنا اسکول ہوگا تو انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں ہوگی. اور اگر یہی چلتا رہا, رات بھر جلسہ کیے, فجر تک جلسہ چلائے, اور اس کے بعد مقرر بھی جا کے سو گئے, ناطخواں بھی سو گئے, ناظم بھی سو گئے, پیر صاحب بھی سو گئے, مرید صاحب بھی سو گئے, سننے والے بھی سو گئے, سب سو گئے, تو یاد رکھنا ایک دن پچھتاؤ گے. آنے والے حالات اتنے بھیانک ہے, علم والوں کی ہی چلے گی, جاہل اور ان پڑھ کی دنیا نہیں ہوگی. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے, روزی کمانا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے, اچھی بات کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے. بھائیو حال یہ ہے, اگر ٹی سی سے آپ ٹرین میں چاہے وہ برتھ طلب کریں یعنی سیٹ طلب کریں, اردو میں بولو گے تو دھیان نہیں دے گا, پتہ نہیں کون کچرا ہے کیا ہے نہیں مانے گا, ہندی بولو گے تو نہیں مانے گا, لیکن انگلش میں بولو گے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا. میں کوئی انگریزی زبان کا شیدائی اور عاشق نہیں ہوں, لیکن چونکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو عبرانی, سریانی, دنیا کی زبان سیکھنے کا حکم دیا, اور حضور علیہ السلام نے بھی مختلف زبانیں بولی. حضور نے عربی کے ساتھ فارسی بھی بولی, فارسی کے ساتھ سنسکرت بھی بولی, اور بھی دیگر زبانیں حضور نے بولی ہے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے, اللہ کے بندو یاد رکھو ہر زبان سیکھو, کوئی دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے گنبد بنانے کی بجائے, بڑے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول اور تعلیم گاہیں بنائیے. اور جلسوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے ختم, 1 بجے ختم کرنے کا مزاج بنائیے. نہیں حضرت پہلے سے چلا رہا ہے. بھائیو پہلے کی دنیا اور تھی, اب کی دنیا اور ہے. اگر آپ 12-1 بجے جلسہ ختم کرو گے اس سے زیادہ پبلک آئے گی, اس لیے کہ اسی جلسے میں یہ اتنے لوگ ہزاروں آئے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن آپ کے گھر والوں سے. اور ایک خاص بات یہ ہے, یہ مودت کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے. مودت کسے کہتے ہیں آسان زبان میں؟ مودت, اللہ اکبر, جہاں محبت ہو وہاں مودت بھی ہو, ضروری نہیں ہے, لیکن جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے. اس لیے اب محبت اور مودت میں فرق ہے کہ آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں. والے پانی اور دریا کے کھاڑی کے سمندروں کے کنارے رہتے ہیں, تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے کئی دریا کے کئی جانور ہیں, پانی کے کئی جانور ہیں, اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے, کیکڑا بھی ہے, مچھلی بھی ہے, لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا. سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے, لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں, صرف مودت نہیں کرتے. لیکن جو مچھلی ہے, مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے, مودت. اگر کوئی کہے مچھلی بھی ارے یہ قتلے پانی میں کیا پڑی ہو, چلو محمد علی فیضی نے تمہارے لیے مخمل کا بستر سجایا ہے, کفیل انبر نے تمہارے لیے شیش محل بنایا ہے, سید فیضان اشرف صاحب نے آپ کے لیے کرسی ٹیبل پر گدے لگائے ہیں, ذرا وہاں چین لے لو. مگر وہ کتنی پیور محبت کرتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے پانی
पानी के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता। मुझे किसी का मखमली चादर नहीं चाहिए, किसी के गद्दे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो सुकून सिर्फ पानी में मिलेगा और सिर्फ पानी में मिलेगा। उसके बाद लोग पानी से निकाल लेते हैं, वो तड़पती रहती है, तड़प तड़प के मर जाती है, किसी से दिल नहीं लगाती। मरने के बाद काट ली जाती है, काटने के बाद आग में जला दी जाती है, जलाने के बाद पका ली जाती है, पकाने के बाद दांतों तले चबा चबा करके खा ली जाती है। लेकिन आप जानते हैं, जाकर के पूछो इल्म वालों से, जाकर के पूछो डॉक्टरों से, जाकर के पूछो हकीमों से, किसी खाने को खाकर इतनी प्यास नहीं लगती जितनी मछली को खाने के बाद प्यास लगती है। मछली बता रही है, जब तक जिंदा थी तब भी पानी पानी करती थी, मर के पेट में आ गई, अब भी पानी से रिश्ता नहीं टूटा। मरने तक ही मोहब्बत वालों का रिश्ता मरने तक ही नहीं रहता, मरने के बाद अब मेरे शौक के मुताबिक सुने, अरे कब्र के पेट की कब्र चली गई, पानी मांग रही है, कट गई, पानी मांग रही, मर गई, पानी क्योंकि पानी से क्या है, मवद्दत है, मवद्दत। पानी से मवद्दत कर ले तो पानी के बगैर जी नहीं सकती। ये हुसैनी अगर आले नबी से मोहब्बत करे तो आले नबी के बगैर कैसे जी सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे रह सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, ये इतनी मोहब्बत करते हैं हुसैनी लोग आले पैगंबर से कि मार के कब्र में भी उनके बगैर नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी के बगैर पेटों में नहीं रहती, वहां भी पानी 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 करती है और इंसान को पानी पीना पड़ता है। अल्लाह ने मवद्दत का हुक्म दिया, लेकिन जानता है ना कि ईमान वाले मवद्दत करेंगे तो रहेंगे नहीं इनके बगैर। इसीलिए अल्लाह अकबर, आले पैगंबर को सिर्फ मदीने में नहीं रखा, बल्कि जमीन के कोने कोने में फैला दिया। अगर तुम इनके बगैर नहीं रह सकते तो हम भी इनके बगैर नहीं रखेंगे। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां आले पैगंबर मौजूद न हो। जहां जहां तुम्हारी बस्ती बसेगी वहां वहां आले पैगंबर वहां पहुंच जाएगा। हिंदुस्तान में इस्लाम बाद में फैलेगा, पहले ईमान वालों की ग़िज़ा आले पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में हिंदुस्तान पहुंच जाया करेंगे। फरमाया, फिर कभी शक्ल में आले रसूल आएंगे, फिर कभी महबूब इलाही की शक्ल में आएंगे, फिर कभी महबूब अशरफ की शक्ल में आएंगे, फिर कभी साहिब बरकत की शक्ल में आएंगे, फिर कभी वारिस दौलत की शक्ल में आएंगे। यानी तुम्हारे दुनिया जिसके साथ नबी और आले नबी, हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने क्या अच्छे मिसरे कहा था कि जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया शफाअत की फिक्र से, बेफिक्र हो गया, बेफिक्र हो गया शफाअत की फिक्र से। क्यों फिक्र करें? शेख मुस्ताक कहते हैं इसलिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, इसलिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा। सामने उनके जो होगा अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। तो मवद्दत मोमिन करता है हुजूर की आल से, जिएगा भी उनके बगैर नहीं, मरेगा भी उनके बगैर नहीं। अब आपसे पूछता हूँ, क्या हम मवद्दत करते हैं? बात यह है, मेरे भाई ने अल्लाह उनके हाथों को सलामत रखे, गाजी अब्बास के अलम के सदके उन्होंने हाथ उठा दिया। चले सभी उठा लेते हैं। अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह मवद्दत करते हैं। अब यहाँ मुझे जो बात कहनी है, बात तो बहुत सी कहनी थी, लेकिन ये दुआ का वक्त है, तकरीर का वक्त नहीं है। लेकिन मैंने कमेटी वालों से कहा कि लोग क्या सुनेंगे रात के आखिरी हिस्से में, मगर ये मेरी गलत फहमी दूर हो गई कि और इलाके वाले अलग है, बंगाल वाले अलग हैं। हाँ, ये सुनते हैं और जिंदगी से सुनते हैं, यानी रात के आखिरी हिस्से में भी तवज्जो है आपकी। आप मवद्दत करते हैं, अब तवज्जो करना। मवद्दत में मछली की कोई औकात ही नहीं है। आपके सामने आप अशरफुल मखलूकात हैं,
آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک مچھلی ہے بھائیوں، اس کو دماغ نہیں ہے. ایک مچھلی ہے، اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس. ایک مچھلی ہے، اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس. کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسداں نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے، مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، باقی سب کو پتہ ہے، لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. لیکن وہ مچھلی نے محبت کی، منافقت نہیں کی. مچھلی نے مودت کی، منافقت نہیں کی. تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا، وہ وہیں بھی وہاں تڑپتی رہی. نکال کے دیکھ لینا، آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جانتا ہے؟ آپ کا بڑا رشتہ، اس لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے آج اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں. اور مثال دے کے سمجھانا یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے. اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں. آپ غور کریں، نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا. پیر صاحب کی گود میں بھی، پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، عالم، مطلب کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. توجہ، مودت میں کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا، صرف پانی. ٹھیک، بات سمجھ میں آتی؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، مچھلی نے مودت کی پانی سے تو اس کو کوئی نہیں چلتا. ہم نے بھی مودت کی آل رسول سے، پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا؟ ایک سوال ہے، میرا سوال ہے، مودت کی ہے یا کیکڑے کی طرح منافقت کی ہے؟ مودت کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس رہے ہیں تو نشہ کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا. پھر یہ نشہ آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان؟ پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشہ نہیں ہوگا، اور جہاں نشہ ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی. اس لیے کہ مچھلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا، تو نشہ کیسے چل رہا ہے؟ زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہے؟ وہاں پہ امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا، اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں. ہم جلسے میں تو 6 گھنٹہ تن کے بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے؟ اگر ایسے نکلتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر ایسے نہیں نکلتا، مسجدیں سونی کر رہے ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں، مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو. فرض تک شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہے اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ آل نبی کے ساتھ ہیں اور ہمارا کردار یزیدی کردار بن گیا؟ بتاؤ، ایک انسان جو عورت پر کوئی باپ کی نظر ڈالے، اپنی سالی پر، اپنی محلے کی عورت پر، کوئی جانے والی لڑکی پر اگر باپ کی نظر ڈالے، وہ حسینیت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو اتنی فناحیت ہے، وہاں تو اتنے جذبات ہیں کہ اللہ اکبر، اہل البیت اہل البیت اہل البیت. اور اہل البیت نے جس کو چاہنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے برات کا اظہار کر دیا، پھر وہ کوئی ہو پھر وہ اس سے برات کر لیتے ہیں. اہل البیت نے کہا صدیق اکبر سے محبت کرنا، ویسی محبت کی جا رہی ہے. فاروق اعظم سے محبت کرنا، ویسی محبت کی جا رہی ہے. عثمان غنی سے محبت کرنا، ویسی محبت کی جا رہی ہے. مولا علی سے محبت کرنا، ویسی محبت کی جا رہی ہے. مولا کائنات تو یہ تو اصل سادات ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نام آ گیا تو میں نے پڑھ دیا. سعد سے محبت کرنا، سعید سے محبت کرنا، ابو ہریرہ سے محبت کرنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب ہمیں اللہ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا، قدرت جانتی ہے اس بات کو، اللہ جانتا ہے اس بات کو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ اکبر، اس کے راستے پہ چلتا ہے. اندازہ فرمائے، جب تم اہل البیت سے محبت کرو گے تو انہیں شراب سے نفرت ہے، تمہارے دل میں کبھی شراب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اہل البیت سے محبت کرو گے، ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے، وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا. بڑی معذرت کے ساتھ آج 16 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو، کیا تک رہے ہو؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ، اللہ اکبر، امام حسین نے جو یزید کا بائیکاٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی. محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ترک کر دیا جائے. مسلمانوں، یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے. اللہ اکبر، یہ وہ محبت اور مودت
مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ تو ببانگ دہل کہتے ہیں، اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو۔ جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے، ہم کیا کہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے۔ یاد رکھنا ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا مودت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں۔ خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ احساس کرو، محبت ہے نا، مودت ہے نا، اس قربانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے۔ جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ کرو، اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا، ہے نا؟ ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک؟ لیکن بچہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی۔ بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا۔ اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا؟ ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے۔ اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سنا کر۔ عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے۔ امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہے، اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے، اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو بنگال والوں یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد
उस खैमे के अंदर इतना पानी भी नहीं होता कि उनके चेहरे पर छींटे दे करके उनको होश में लाया जा सके। जरा गौर फरमाए, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की मेहनत, करबला वालों की मेहनत, जरा अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर, बहुत आसानी के साथ मस्जिदें छोड़ दे, मस्जिदें वीरान कर देते हो, नमाजों को तर्क कर देते हो, नमाजों को छोड़ देते हो, बहुत आसानी के साथ सेना की फिल्में देखते हो। कभी सोचा आले नबी ने दीन बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितनी अजीम कुर्बानी दी है। अल्लाह अकबर, जवानों को तो कुर्बान कर ही दिया, लेकिन नन्हा सा 6 महीने का मासूम बच्चा, अल्लाह अकबर, पानी का बहाना था और असल शहादत का जाम पिलवाना था। सैयदा ज़ैनब पाक अपने भाई के पास आती है और आने के बाद कहने लगी, भैया ये 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, बेहोश होता है पानी के लिए, नर्म नर्म हंसलियों वाला बच्चा, भैया हमारे खेमे में पानी नहीं है, रोता है, हाथों को समेटता है, पैरों को समेटता है, पैरों को फैलाता है, अब इसकी प्यास नहीं देखी जाती। भैया एक काम करें कि इसे पानी पिला करके ला दें। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने बहन को कभी ना नहीं कहा था। इमाम ने बहन से फरमाया, नहीं, मेरे खानदान की रीत नहीं है कि हम किसी से कुछ मांगे, कुछ तलब करें, हम देने वाले लोग हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बहन ने कहा, भाई आपको अम्मी फातिमा का वास्ता है, आप एक काम करें, उनके ले करके जाएं, इसलिए कि ऐसे पानी तलब करेंगे तो शायद वो पानी न दें और कहें कि बच्चों के बहाने से तुम पी लोगे, तो कम से कम बच्चे को ले जाएं। बच्चा ले जाओगे, उनसे कहना अपने हाथ से पिला दें, आपको वास्ता आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का है। जब माँ का नाम सुना तो सैयदना इमाम अर्श मकाम ने माँ के नाम का लिहाज करते हुए, माँ के नाम की ताज़ीम करते हुए, अल्लाह अकबर, नन्हे से मासूम को अपनी गोद में लिया। 6 महीने के लिए असगर है। बहनों की भी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो, इसी पर मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन जरा गौर करो। अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, अहले बैत से इश्क का दावा करने वालों, अहले बैत से मवद्दत का दावा करने वालों, मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, अगर किसी ने कुर्बानी देते देते, अगर किसी ने मेहनत करते करते 10, 20, 50 हजार रुपए खर्चा किए, तो उसको एहसास होता है कि मैंने इतने खर्च किए थे मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, खानका बनाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। ये नबी का घराना है, जितने लाए थे मौला हुसैन सब कुर्बान कर गए। और आखिरी में जब 6 महीने का नन्हा सा मासूम बच्चा, उसको गोद में लिया, धूप कड़कड़ाती धूप थी, अल्लाह अकबर, चिलचिलाती धूप थी, करबला के रेगजार थे। ऐसे में मेरे इमाम ने अपनी आस्तीन का साया अपने बच्चे के चेहरे पे किया और उसके बाद पैदल यजीदियों की तरफ बढ़े। यजीदी आपस में बातें करने लगे, हुसैन बोझल कदमों से आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं हुसैन बैत के लिए तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरे इमाम जैसे उनके सामने पहुंचे, मौरखीन लिखते हैं, आपने फरमाया, देखो ये मेरा नन्हा 6 महीने का बच्चा है और ये प्यास की वजह से कभी हाथों को समेटता है, कभी हाथों को फैलाता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी पैरों को फैलाता है। चंद कतरे इसको पानी पिला दो। अगर तुमने चंद कतरे इसको पानी पिला दिया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन साक़िए कौसर के जरिए से इसका बदला मैं जरूर तुम्हें अता करूंगा। मेरे बच्चे को पानी पिला दो। जानते हो मुसलमानों, जिस आलुल बैत की मोहब्बत और मवद्दत की हम बात करते हैं, अल्लाह अकबर, वो 6 महीने का नन्हा मासूम, जब मेरे इमाम ने हजरत इमाम अली असगर के चेहरे से अपनी आस्तीन हटाई, चिलचिलाती सी धूप थी, नन्हा सा बच्चा, नन्हा सा शहजादा पानी की वजह से रो रहा था, ज़बान को बाहर निकाल रहा था। अल्लाह अकबर, चेहरा जर्द पड़ चुका था। जब इमाम ने कहा, अगर तुमसे इख्तिलाफ है तो हमारा है, इस बच्चे से किसको क्या इख्तिलाफ हो सकता है? फिर ये तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का शहजादा है, उस नबी की औलाद है, उस नबी की आल है, चंद कतरे पानी पिला दो, इसका सिला हम देंगे। अल्लाह अकबर। एक जालिम ने कहा, हुसैन हम पानी नहीं देंगे, इसलिए कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। वो देखो फुरात कैसे मौजे मार रहा है, कुत्ते पिएंगे, सुअर पिएंगे, जानवर पिएंगे, न तुमको देंगे न तुम्हारी औलाद को देंगे। अगर पानी चाहते हो तो बैत कर लो, यजीद की बैत करो, और बैत नहीं करते तो हम तुम्हें पानी नहीं देंगे।
امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر، ایک زانی اور شرابی، ایک بے نمازی، ایک دین کا مذاق اڑانے والا، اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا، سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا، شرابی کی بیعت نہیں کروں گا، زانی کی بیعت نہیں کروں گا، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا، دین کا مذاق اڑانے والے کی بیعت نہیں کروں گا، اللہ کے قانون کو پیروں تلے روندنے والے کی بیعت نہیں کروں گا، سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیعت تو نہیں کروں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ اکبر، شمر اور عمر نے جو ہے آنکھوں سے اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دے، تاریخ گواہ ہے، اللہ اکبر۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے، چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے تو گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے اور ان کے تین منہ ہوتے تھے، تین منہ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ کربلا ہر سال سنتے ہو، بار بار سنتے ہو، لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا، امام کی حساسیت کا، امام کی قربانی کا۔ اور حرملہ بن کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا، وہی جو